آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ اس نے ایکو آف کر دی، آواز 2 مرتبہ ایک ساتھ جزاک اللہ۔ دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گھڑے بھی کھودے گئے، گندی اوجنیاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تہو بھی دیتا ہے۔ شب ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے؟ 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے روتے تو مائیں انہیں قرآن کی لوریاں سناتی اور ساتھ کہتی بیٹا چپ کر جاؤ، اگر کافروں نے تمہاری آواز سن لی تو وہ تمہارے رسول کو تانا دیں گے۔ میرے حضور کے اس مشن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے حضور کی حمایت میں کھڑے تھے، لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ حضور فرمایا میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات کو قبول نہیں کیا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم اتنا ضرور کرنا کہ مکے والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا ہم آپ کا راز کیوں رکھتے پھریں، ہم تو لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ نیا دین لے کر ہمارے پاس بھی آیا تھا اور ہم نے بھی پیغام کو مسترد کر دیا۔ بات یہاں تک بھی رہتی تو یہ ایک امر آخر تھا، لیکن ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضور واپس پلٹنے لگے انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے، ایک قدم پہ پتھر لگتا میرے حضور دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے، ان کے 2 اوباش آگے حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے، میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے۔ اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگے، نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی۔ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آج کا خطیب کہتا ہے مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو میں پھر بات کرنے کے لیے آؤں۔ آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے اور پیٹ میرے بھی بچوں کو لگا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں قوم کو کون سنا رہا ہے جس کے آنے سے پہلے لوگ ہاتھوں میں پھول لے کر کھڑے ہیں؟ یہ نخرے کس کو سوج رہے ہیں جس کے ایک ایک جملے پہ نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ تو میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ اور کتابوں کی قیمت گنواتا ہے، آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ۔ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول مٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ گندی اوجریاں پھینکتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لوگ تانے دیتے ہیں اور لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، میرے حضور محبت کا پیغام اور دین کی بات سنا کر آگے بڑھتے ہیں۔ میرے حضور یہاں تک فرماتے ہیں مجھے امید ہے ان کی نسلیں میرا کلمہ پڑھ لیں گی، اور اتنی بڑی امید کے ساتھ میرے حضور آگے بڑھتے، اتنی کٹھن تبلیغ۔ اور پھر رب کا حکم آ گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ
لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا۔ میں نے تمہیں دین کی بات سنائی، تم نے آگے سے پتھر مارے۔ میں نے تمہیں رب کی طرف بلایا، تم نے آگے سے گالیاں دی۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے باوجود میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کا رشتہ قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا، تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، باہر کے وسیلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ تو اہل علم نے جواب بڑا خوبصورت دیا، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی مقصود تھی۔ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قولاً اور عملاً حضور علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت کی تعلیم دی۔ خود فرمایا لوگوں اپنے رب سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور میرے سے پیار کرو اس لیے کہ میں تو رب کا بھی محبوب ہوں، اور میرے اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرنا۔ اور فرمایا اپنی اولادوں کو اپنے نبی کا پیار بھی سکھانا اور اپنے نبی کے گھر والوں کا پیار بھی سکھانا، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ اور عملاً آقا کریم علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ میرے حضور کبھی شہزادوں کو اپنے سینے پہ کھڑا کرتے ہیں تو کبھی حضور ان کو کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں، کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں۔ کبھی حضور گلی کے قریب سے گزرتے ہیں تو بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، حضور فرماتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ کبھی حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھتے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ننھی عمر ہے، سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا تھا۔ میرے حضور منبر پر بیٹھے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، میرے حضور سے گرتے ہوئے بیٹے دیکھے نہیں جاتے۔ میرے حضور اپنا منبر اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو لا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں لوگوں میرا حسن میری امت کا سردار بیٹا ہے، مجھے بڑی امید ہے یہ امت کے دو گروہوں میں سلو کروا دے گا۔ اور کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ کبھی حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز محبوب علیہ السلام کا سجدہ طویل ہو گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ وجہ کیا ہوگی، محبوب علیہ السلام سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے؟ فرماتے میں نے سر سجدے سے اٹھا کے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح وجہ کیا ہے، تو منظر بڑا خوبصورت دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ محبوب علیہ السلام نے تو سر انور سجدے میں رکھا تھا، حضور کی پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور حضور ان کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب علیہ السلام کے کندھوں پر امام حسین بیٹھے تھے اور میری زبان سے بے ساختہ نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے۔ تو حضور میں عمر صرف سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ کبھی حضور دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضور فرماتے لوگوں جس نے مجھ سے پیار کیا، میرے بیٹے حسن سے محبت کی، میرے بیٹے حسین سے پیار کیا، ان کے بابا علی سے پیار کیا، ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، کہا جس نے ان چاروں سے پیار کیا کل قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں رات کے وقت حضور کی چوکھٹ پہ چلا گیا، میری حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے کالے رنگ کا کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ فرماتے دوران گفتگو میں نے غور کیا کہ محبوب علیہ السلام کی چادر میں کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ حضور جی یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے کمبل کو کھول دیا۔ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے تھے، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، کبھی سینے پر بٹھاتے ہیں کبھی کندھے پہ کھڑا کرتے ہیں، کبھی پہلوؤں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے
صحابی کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں، امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے نہ پڑھ کر آؤں، اور میں وعدہ کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کروں۔ تو ماں نے کہا بیٹا پھر دیر کیوں کرتے ہو، جلدی حضور کی چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ، کیونکہ ماں بھی جانتی تھی نا جب ان کے گورے نبوت والے ہاتھ اٹھیں گے تو رب دعاؤں کو خالی تو نہیں نہ موڑے گا۔ حضور کی دعا نہیں قبول ہونی تو یار پھر کس کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھی، صحابہ نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں پر بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے معمولات عبادت میں مصروف تھے اور میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور سے عرض کر سکوں، ادب بھی یہی تھا۔ فرماتے کہ میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے۔ فرماتے میں کونے میں بیٹھا پھر انتظار دل میں خیال آتا کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا تھا، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی، بغیر دعا کے چلا گیا تو ماں ناراض ہوگی، ماں نے تو چھٹی سی شرط پہ دی تھی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حضور سے عرض نہیں کر پاتا کہ حضور اپنے عبادات میں مصروف تھے۔ فرماتے میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ حضور اٹھے اور اپنے کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے تو میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے پیچھے پلٹے بغیر رات کے اندھیرے میں فرمایا، من ھذا، کون ہے یہاں پر؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حذیفہ کے رسول کو پتا تھا حذیفہ آنے والا ہے، اور اگر اس سے آگے سی بات کروں تو میں تو یہ بھی مانتا ہوں ابھی حذیفہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے جانا کہ نہیں جانا، میرے حضور کو پتا تھا حذیفہ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ اللہ اکبر۔ ذرا سنبھل کے بیٹھنا، میرے حضور جانتے ہیں کون سا عاشق کہاں بیٹھا کیا سوچ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی نگاہوں میں سب کچھ ہوا کرتا ہے۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجیے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس رسول لگی تھی، پیچھے آ کر بیٹھے۔ آداب مجلس بھی یہ ہیں، جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے، جو بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھے۔ آ کر دھیرے سے محفل میں بیٹھ کے محبوب علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو حضور میں ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو ذرا نیڑے آ۔ فرماتے میں تھوڑا قریب ہوا، حضور میں وابصہ ابھی بھی دور ہو ذرا اور قریب آ جاؤ۔ فرماتے میں اور قریب ہوا تو حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، وابصہ اتنی دور کیوں، ذرا نیڑے آ۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے مقدر پہ قربان کیا، میں حضور کے اتنے قریب بیٹھا کہ میرے گھٹنے محبوب کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ یار اتنا قریب بٹھا کر بھی کوئی شاگرد کو پڑھاتا ہے بلا، یہاں پر تو پیر صاحب کے گھٹنے سے گھٹنا چھو جائے تو کہیں گستاخی کا فتویٰ نہ لگ جائے کہ تجھے پتہ ہی نہیں تو نیڑے ہو کے بیٹھا ہوا۔ وہاں پر کیا ہے، پاس بٹھایا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے۔ یہاں تو کلچر بن گیا ہٹو بچو پیچھے ہو جو نیڑے نہ لگنا، اور وہاں پر پاس اتنا بٹھایا کہ گھٹنے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ اور پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمایا وابصہ آپ کوئی سوال پوچھنے آئے ہیں؟ جی حضور میں سوال پوچھنے آئے۔ فرمایا وابصہ جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ آپ پوچھیں گے کہ ہم بتائیں کیا پوچھنے آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہاں تو مسئلہ پتہ نہیں کیا بنا ہے۔ حضور تمہارے وابصہ جو پوچھنے آئے وہ تم پوچھو گے کہ میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے؟ عرض کی حضور آپ بتا دیں تو پھر تو حد ہو جائے۔ حضور فرمایا وابصہ آپ پوچھنے آئے ہیں نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، خیر کیا اور شر، یہی آپ کا سوال ہے؟ جی حضور میرا یہی سوال۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرمایا وابصہ سوال تو فائنل ہو گیا، اس کا جواب اپنے آپ سے چاہتے ہو یا جواب بھی ہم دیں؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو پھر سوال ہی کیوں بنتا؟
آقا کریم علیہ السلام نے یہ 3 انگلیاں ان کے سینے پہ ماری اور حضور میں وابسہ یہ مفتی دل اندر بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لیا کرو نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ حضرت حذیفہ کو میں حذیفہ تیری اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے۔ اب حضرت حذیفہ خاموش کھڑے ہیں، کام کیا بتاؤں؟ کام تو محبوب علیہ السلام نے لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو ہم حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، کہا یہ تو صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو بند لبوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند سینوں کی داستان بھی جانتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں حذیفہ بتاؤ نا کام کیا تھا؟ اب حضرت حذیفہ خاموش کریں تو آقا کریم علیہ السلام نے خود وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اور حذیفہ جانتے ہو آج زمین پر کیوں آیا تھا؟ حذیفہ آج وہ رب سے اسپیشل اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے بھی اجازت دینا، میں بھی تیرے رسول کو سلام نہ کر کے آؤں۔ تو حذیفہ وہ مجھے سلام کرنے آیا۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، زمین پر بسنے والے امتی ہو کر جھگڑا کرے تو ان کی مرضی ہے، ورنہ میرے رسول کی چوکھٹ تو وہ ہے جہاں آسمان والے بھی اجازت لے کر سلام کرنے آتے ہیں۔ اور یار اگر آسمان والے بھی آ کر مدینے والے کو سلام کریں پھر کمال ہے مدینے والے کا یا کہ نہیں۔ اسی لیے میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کوئی صبح پڑھتا تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر پڑھتا تو پڑھنے دو، کوئی رات پڑھتا تو پڑھنے دو۔ کہا یہ تو وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا ہوا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتا۔ یار پتھر ہو کے حضور کو سلام کریں اور امتی ہو کے پڑھنا بھول جائیں۔ صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی حضور کو سلام، شام بھی حضور کو سلام۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شام کو آپ کو پوچھ لے یہ کہاں لکھا ہوا کہ 3 ٹائم سلام کرنا چاہیے؟ تو میں کہنا چاہوں گا یار میں تو صرف 3 ٹائم کی دعوت دے رہا ہوں اور آپ نے نماز میں 5 مرتبہ فرض کیا ہوا ہے۔ تمہاری نماز نہیں پوری ہو سکتی جب تک میرے رسول کو سلام نہ کرو۔ باقاعدہ اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجو کامیابی کی طرف، آجو نماز کی طرف۔ آپ نے اذان سنی، آپ دفتر کی کرسی سے اٹھے، راستے میں کوئی ملا کدھر جا رہے ہو؟ کہا نماز کے لیے جا رہا ہوں، رب کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ آئے، وضو کیا، مصلی بچھایا، کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، مالک سب سے بڑا تو ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر۔ اس کی تسبیح و تحمید شروع ہو گئی، مالک تیرے علاوہ کوئی معبود ہی کوئی نہیں، تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی مالک یوم الدین ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے۔ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں سر رکھ کے انسان اس کی تسبیح تحمید تعریف کر رہا ہے۔ رب کی عبادت کے لیے آئے تھے، مالک عبادت پوری ہوگی اب اٹھ کے چلے جائیں؟ کہا نہیں ذرا پلکیں گھٹنے بچھا کے بیٹھ جا، محبوب کی چوکھٹ پہ سلام بھی تو پیش کرنا ہے۔ اللہ اس کی بے شمار حکمتیں ہوگی، ذرا نماز کی ترتیب پہ یہ بات بھی غور کیجئے۔ رب کی تحمید، تسبیح، تحمید، اس کی عبادت، اس کے الہ ہونے کا اقرار، کبھی قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں۔ لیکن جیسے محبوب کی چوکھٹ پر سلام کی باری آئی، کہا ذرا گھٹنے بچھا کے ادب سے بیٹھ جا، اب حضور کی چوکھٹ پہ سلام پیدا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وظیفہ اتنا خوبصورت ہے۔ صحابی کا نام ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ کسی سفر میں تھا کہ دوران سفر ایک جگہ پر محبوب علیہ السلام نے قیام کیا، آقا کریم میں استراحت ہو گئی، حضور سو گئے۔ فرماتے میں پہرہ داری پہ پاس کھڑا تھا، تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے منظر بڑا عجیب دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ ایک درخت نے یوں دائیں اور بائیں حرکت کی، اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور تنے کے بل بوتے چلتا ہوا آیا اور حضور کے قدموں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فرماتے میں حیرت زدہ تھا کہ بھلا درخت بھی کبھی چلتے، لیکن منظر بڑا عجیب تھا۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا، پھر واپس پلٹ کر اسی جگہ نصب ہو گیا۔ جب محبوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے پوچھ لیا کہ حضور جی آج بڑا عجیب منظر دیکھا۔ حضور میں آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ جو سامنے درخت نہیں ہے؟ حضور میں ہاں وہ موجود ہے۔ عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پہ آیا ہوا، تو حضور جی وہ یہاں پر کیوں آیا ہوا؟ میرے حضور یہ نہیں فرماتے یعلا بن مرہ ہم تو سو رہے تھے، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیں وہ یہاں پر کیوں آیا ہوا؟ اور واقعی اللہ کے رسول تو آرام کر رہے تھے، حضور تو سو رہے تھے۔
سوال بنتا نہیں ہے، لیکن صحابی نے پوچھا دیکھیں یہ شیشے کا گلاس پڑا، یہ ٹوٹ جائے، میں سو رہا ہوں اور قبلہ کاری سب پاس بیٹھے ہو، اور سونے کے بعد میں اٹھوں اور گلاس ٹوٹا ملے اور یہ مجھ سے پوچھے بتائیں کس نے توڑا، تو میرا جواب کیا ہوگا کہ بھئی میں تو سو رہا تھا، جاگ تو آپ رہے تھے، بتائیں کیسے ٹوٹا۔ واقعی اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، حضور سو رہے تھے، لیکن صحابی نے سوال پوچھا اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سو رہا تھا، آپ جاگے تھے، آپ بتائیں کہ یہ کیوں آیا تھا، جبکہ واقعی اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے۔ تو پھر صحابی نے سوال کیوں پوچھا تھا؟ اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا ہی رہتا ہے، تو حضور کو پتہ ہوگا وہ درخت یہاں پہ کیوں آیا۔ تو حضور فرمایا یعلا بن مرہ، آج ہم اس کے قریب آئے تھے تو اس نے مالک سے اجازت مانگی کہ مالک مجھے بھی اجازت دینا، محبوب نیڑے آیا، میں بھی سلام نہ کر کے آؤں۔ تو یعلا بن مرہ وہ ہمیں سلام کرنے آیا۔ کیا خیال ہے جناب، حضور سو رہے ہوں، درخت سلام کرنے آئے تو حضور کو پتہ لگتا ہے، امتی حبیب کے چوکھٹ پہ آئے تو پھر پتہ نہیں لگتا ہے، درخت آئے تو پتہ لگتا ہے، اگر امتی آ کے سلام کرے تو امتی کا نہیں پتہ لگتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں سلام پڑھنے سے نہ روکا، یہ وظیفہ اپنی اولادوں کو سکھا دو، صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی حضور کو سلام، شام بھی حضور کو سلام۔ یار یہ تو سادہ سی بات ہے، آپ گلی سے گزر رہے ہو تو چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرے، ایک دن، دو دن، تین دن، تو چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں، روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں۔ کہا یہ وظیفہ اپنی اولادوں کو اتنا بڑھا دو، صبح بھی حضور کو سلام، شام بھی محبوب کو سلام، دوپہر بھی محبوب کو سلام۔ تو یار کبھی تو حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے روزانہ مجھے سلام پیش کرتا ہے، اور اگر حضور کی چوکھٹ پر ماں باپ کا بھی نام آ گیا پھر محبت کا تعلق گوڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ربیع الاول شریف آ رہا ہے اس میں خاص طور پہ ہم درود و سلام کے وظیفے کو قائم رکھیں۔ حضور میں حذیفہ وہ فرشتہ مجھے سلام کرنے آیا، اور حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ یہاں ایک بات پر اور بھی توجہ چاہوں گا، آقا کریم علیہ السلام نے کن کو بتایا؟ ایک صحابی، نام کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ کب بتایا؟ عشاء کی نماز کے وقت۔ کب؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ کس وقت؟ جب مسجد میں تیسرا بندہ پاس کوئی نہیں تھا۔ توجہ چاہوں گا، محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک صحابی کو بتایا، اس وقت جب تیسرا بندہ پاس کوئی نہیں تھا۔ اگر آج یہ میں نہ بھی بتاتا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ جنتی جوانوں کے سرداروں کے نام تو حسنین کریمین ہیں۔ یار آج پوری امت کو پتا ہے، حضور نے تو ایک صحابی کو بتایا، کوئی میڈیا کا تو دور نہیں تھا، یہاں سے کلپ نکلے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو صبح پتہ لگ جائے۔ 1400 سال بعد بچے کو یہ حدیث یاد ہے، جبکہ حدیث اہل بیت کی شان کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بتائی صحابی رسول ہوئے، تو بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ شان تو اہل بیت کی ہے لیکن بیان ہمیشہ صحابہ نے ہی کی ہے، اور امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود فرمایا لوگو انا تارک فیکم الثقلین، میں دو باری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ جاؤں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ میں جب تک تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر بیماری کا علاج، ہر مرض کی شفا، ہر خوش کو تر کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، اور ذکر اتنا پختہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نام کی بھی گنجائش نہیں۔ تو ذہن میں سوال ہوتا ہے جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اہل بیت کا دامن کیوں پکڑایا جائے؟ میرے شیخ اس کا دو لفظی جواب دیا کرتے ہیں کہ بیٹا ایک ہوتی ہے تھیری اور دوسرا ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ فرمایا تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ اگر تم اسلام کی تھیری دیکھنا چاہو، لکھا ہوا نصاب تعلیم دیکھنا چاہو تو قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لو، اور اگر کبھی شوق آ جائے کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نے اس لکھے ہوئے پہ پریکٹیکل کر کے دکھایا، تو کہا پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لینا۔ تمہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے
तने तनहा डटे हुए आले रसूल के ये शहजादे जिंदगी गुजारने का ढब, उसलूब और तरीका बता रहे हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की गई, उसका मकसद क्या था? इतना आसान काम नहीं है। एक तरफ तलवारें चमक नहीं है और दूसरी तरफ तकाजा क्या है कि बैत करो वरना कटने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इमाम डट कर मुखालफत करते हैं। हम कट सकते हैं लेकिन यजीद की बैत नहीं कर सकते। क्या इख्तिलाफ था यजीद के साथ? आपका खुतबा नूर बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह। कहा, लोगों आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब हूँ। व यजीद इब्न मुआविया, और यजीद कातिलुन नफ्स शारिबुल खम फासिकुल मौलिद, यजीद कातिल है, शराबी है, एलानिया गुनाह करता है, लिहाजा हुसैन जैसा शख्स यजीद की बैत नहीं कर सकता। यह नजरिया था जिसकी बुनियाद पर इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की। और कुर्बानी कितनी बड़ी है, 6 माह के बच्चे भी लुटाने पड़े तो हुसैन इब्न अली ने इनकार नहीं किया। इतनी बड़ी कुर्बानी, जरा हम गौर करें इसके ऊपर। करबला से कुछ नहीं बचा। 6 माह के बच्चे ज़बा कर दिए गए, बाजू काट दिए गए, शहीदाने करबला के सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ाए गए, कटे फटे बदन रेत पर पड़े थे और हवाएं उड़ती और उनके ऊपर मट्टी पड़ती थी। कुछ नहीं बचा करबला से, कुछ नहीं बचा करबला से, कुछ नहीं बचा करबला से। लेकिन अगर दूसरे लफ्जों में मुझसे पूछें तो मैं ये भी कहता हूं, धरती पे कुछ बचा है तो करबला से ही बचा है। आप कहेंगे एक तरफ कहते हो बचा ही कुछ नहीं और दूसरी तरफ कहते हो सब कुछ बच गया है करबला में। बचा इस मफहूम में नहीं साहिब, जब 6 माह के बच्चे भी शहीद हो गए तो पास तो कुछ नहीं बचा, तो फिर बचा क्या है साहिब? नाना की जुबान से निकले हुए दीन का हरफ हरफ बचा है और वो दीन बचाने के लिए आए थे। आज दीन हम तक मौजूद है और ये अतिया है, ये एहसान है करबला वालों का हमारे पर कि उन्होंने दीन का तोहफा हम तक भेजा। मेरी आखिरी बातें और आपकी भरपूर तवज्जो। सवाल ये है, वो करबला से कुछ नहीं बचा। मक्का, मदीना, कूफा और फिर और करबला, सारे मंजर को आप सामने रखें, सिर्फ दीन रसूल बचा, बाकी कुछ नहीं बचा। आज सवाल है वो दीन रसूल किधर है? करबला वालों ने अगर हमसे पूछ लिया, हमने तो 6 माह के बच्चे लुटा के दीन तुम तक पहुंचाया, तुमने दीन के लिए क्या किया? वो दीन हमारे दरवाजे पर आकर उसने दस्तक दी, मैं वो दीन हूं जो करबला वालों ने तुम्हारे लिए भेजा। हमने कहा नहीं, आज हमारे घर में बेटे की शादी है, आज तुम्हारे घर ना आए, आज तो मौसीकी की महफिल, आज तो शराब के जाम है, आज तो बरादरी की रसूमात है, आज तो नौजवान भी कहते नहीं आज कोई दूसरी बात नहीं होगी, मैंने अपने दोस्तों को भी राजी करना है। उसने कहा मैं वही दीन हूं जो करबला वाले हुसैन इब्न अली ने बचा कर भेजा था। हमने कहा नहीं कारी साहब, आज इतनी सख्त बात ना करें। अगर बच्चों ने 4 दिन हल्ला गुल्ला कर भी लिया तो कौन सी इतनी टेंशन बन गई है? हमने कौन सा दीन से मुंह मोड़ लिया? हम दीन के साथ ही खड़े हैं। वो दीन हमने करबला वालों का घर से धक्का देकर निकाल दिया। वो दीन दफ्तर में आया तो मैंने कुर्सी का रुख मोड़ लिया और मैंने कहा आज यहाँ पर तेरी गुंजाइश नहीं, यहाँ पर तो रिश्वत की डील होनी है, यहाँ तो सूदी कारोबार है, यहाँ तो धोखा है, झूठ है, फ्रॉड है। उसने कहा कि मैं वही दीन हूं जो करबला वालों ने बचा के भेजा। हमने कहा नहीं, आज तेरी बात नहीं हम सुनेंगे। वो हमारी दुकान पर आया तो हमने वहां भी शटर डाउन कर दिया। वो नौजवान की आंखों में दीन क्यों नजर नहीं आता? वो बेटी के पर्दे में दीन क्यों नहीं दिखाई देता? वो मेरी तालीमी दरसगाह में दीन क्यों नहीं दिखाई देता? साहिब करबला वालों ने अगर पूछ लिया कि हमने जो दीन दिया था वो दीन कहां पर है, तो फिर मैं भी सोचूं, ये आप भी सोचें, अमलन हमें उनके पैगाम पे खड़ा होना। और जब तक हम अमलन इस राह के मुसाफिर नहीं बनते, नतीजा कभी भी नहीं आएगा। मैं खुद इस महफिल का हिस्सा हूं और मैं अपने मुंतजिमीन को मुबारकबाद भी पेश कर रहा हूं। और यकीनन मुझे ये शेड्यूल सुनकर कि जिस तरह उलमा आकर अपनी गुफ्तगू और अपना पैगाम सुना रहे हैं, मेरा दिल बाग बाग है, दिल खुश है, दिल मुतमिन है। लेकिन मैं इसके साथ ये कहूंगा कि ये सिर्फ ये समझ लेना कि इससे कोई नतीजा आएगा तो ऐसा नहीं होगा। जब तक हम अमलन अपनी दुकान पर दीन नाफिज नहीं करेंगे, नतीजा हासिल नहीं होगा। हमारा मसला ये है, हम झूठ भी बोलते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, हम 2 नंबर माल भी बेचते हैं, 10 नंबर को 1 नंबर के साथ कसम उठा के बेच देते हैं। हम गरीब की हड्डियां भी तोड़ते हैं, खून भी निचोड़ते हैं और फिर शाम को जाते हुए मस्जिद में मिठाई का डब्बा भी पकड़ा जाते हैं। हमने ये दोनों खाते साथ चलाए और हमें मुतमिन होकर चैन की नींद भी आ जाती है। जब तक हम झूठ नहीं छोड़ेंगे, धोखा नहीं छोड़ेंगे, फ्रॉड नहीं छोड़ेंगे, अमलन दीन मुआशरे में नजर नहीं आएगा। आप इतने लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे ये बात कहकर बात मुकम्मल करता हूं। अगर ये 500-700 लोग, अगर आप सब लोग इस बात का अहद कर लें कि हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक बात का अहद करें, हम झूठ नहीं बोलेंगे,
آپ جانتے ہیں کتنی بڑی تبدیلی، کتنا بڑا انقلاب، یہ کتنا بڑا دین کا پیغام ہوگا جو معاشرے کو میسر آئے گا اگر یہ صرف 500 لوگ اس بات کا عہد کر لیں۔ تو آپ سے اگر روزانہ صرف 10 لوگ مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، آپ کے اس مرید کے میں رات کو 5000 لوگ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یار آج ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے، سچوں سے سلام بھی لیا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ، ہم میں سے کوئی بندہ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے یہ لائن لگائی ہے، ادھر ہم نے شادی رکھی ہے، دھوکہ رکھا ہے، جھوٹ رکھا ہے، فراڈ رکھا ہے، 2 نمبر مال رشوت رکھی ہے، سودی کاروبار کیا ہے، یہ سب کچھ ہم اس طرح چلاتے ہیں۔ آگے لائن لگا کر ہم نے 11ویں کا ختم رکھا ہے، دیکھ مٹھائی کی رکھی ہے، اور ادھر ہم نے ربیع الاول کی جھنڈیاں رکھی ہیں، ادھر ہم نے محرم کا محرم رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ بھی کری جا رہے ہیں، ہم وہ بھی کری جا رہے ہیں، نتیجہ حاصل کبھی نہیں ہوگا جب تک ہم عملاً اپنے حصے کا کردار ادا نہیں کریں گے۔ اور یہ سادہ سی بات، آج ہم آ رہے تھے تو ہمارے منتظمین ہمیں بار بار کال کر رہے تھے کہ آپ کہاں تک پہنچ گئے، جبکہ میں کئی مرتبہ لاہور سے جاتے ہوئے گزرا والا مرید کے سے گزرا ہوں، کبھی مجھے کسی کی کال نہیں ہے، کبھی میرا کسی نے انتظار نہیں کیا۔ کیوں؟ آج ایسا کیوں تھا کہ مجھے بار بار کال آ رہی تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آج میں آپ کے رستے پہ چل رہا تھا۔ کوئی میرے گھر آئے تو میں باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہوں، کیوں؟ کہ آپ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں، آپ میری راہ پہ چل رہے ہیں۔ یہ سادہ سا اصول محبت ہے کہ جو جس کے رستے پہ چلتا ہے اسے اپنے آنے والوں کی اڈیک اور انتظار رہا کرتا ہے۔ یہ سادہ سی بات ہے صاحب، یہ تو میری اور آپ کی محبت اور وفا کا تقاضا ہے۔ کوئی ہمارے رستے پہ چلے تو ہمیں انتظار ہوتا ہے کب ہمارا آنے والا ہمارے پاس پہنچے گا۔ کیا خیال ہے مجھے اور آپ کو اپنی راہ پہ چلنے والے کا انتظار ہے جو سارا سال دکان پہ بیٹھ کے حسین ابن علی کی راہوں پہ سودا بیچتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتا ہے؟ کو کیا خیال ہے امام علی مقام کو اپنے اس عاشق کا انتظار نہیں ہوگا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے رستے کو اختیار کرنا ہے، اور اگر ہم اس طرح نہیں آتے تو بڑا تلخ جملہ واصف علی رحمہ فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں آج کے انسان کا المیہ یہ ہے، یہ زندگی تو فرعون کی چاہتا ہے، آخرت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی مانگتا ہے۔ اور اگر اسی فلسفے کو 2 قدم آگے لے آؤں، آج کے انسان کا المیہ یہ ہے، یہ زندگی تو یزید کی چاہتا ہے لیکن کل پرچم حسین کے تلے جگہ بھی مانگتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا صاحب، زندگی جن کی قبول کی ہے، لچھن اور کرتوت جن کے ساتھ کر رہے ہو، کل انہی کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے۔ اور اگر تم وفا کر رہے ہو، محبت نبھا رہے ہو، کردار اپنا رہے ہو، ان کی راہوں پر ہو، تو کل تمہارا محشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ آئیے اللہ نے ہمیں نام ان کا دیا ہے، ایک قدم بڑھ کر پیغام اور کردار بھی ان کا اپنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔